یا اگر کوئی حاجت ہے نا آپ کی، بس دیکھیے آپ کا کام کتنا جلد ہو جاتا ہے۔ چلتے پھرتے وضو کے ساتھ، اول وضو سلاح المومن، رزق بڑھتا ہے، عقل بڑھتی ہے، جوان تر انسان رہتا ہے، عمر بڑھتی ہے۔ کہ جو بھی جیل میں ہو 1000 مرتبہ تجربہ ہے، آزاد ہو جاتا تھا۔ لوگوں کو اوپر قتل کا ہوتا خطرہ تھا کہ وہ پھانسی دی جائے گی، جھوٹا ہے الزام، پڑا الحمدللہ آزاد ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم کے اندر ایک بیچاری شہید کی والدہ تھی، تو ان کے یہ کمر میں یا ٹانگ میں بہت درد تھا، بوڑھی تھی بیچاری، بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ تو رات کو خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا شہید بیٹا آتا ہے دوسرے شہداء کے ساتھ، ملتا ہے کہ ماں سے۔ تو ماں کہتی بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اماں ہم جا رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کے زیارت میں جا رہے ہیں۔ شہید زندہ ہے، دوسرے لوگ اپنے قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، شہید زندہ ہے، کبھی کربلا، کبھی نجف، کبھی شام۔ تو ماں کہتی بیٹا تمہیں پتہ میں بہت گھٹنوں میں درد ہے کئی دنوں سے، آپ جاتے ہو تو امام رضا سے نا وہ سبز پٹی ملتی ہے، وہ میرے لیے ضرور لے کر آنا، تو میں باندھوں گی انشاءاللہ مجھے شفا میں، کہ ضرور آنا۔ پھر وہ خواب میں دیکھتی کہ وہ آ گئے، شہیدوں کے ساتھ بیٹا ہے اور وہ پٹی بھی لے کر آیا۔ کہ اماں میں تمہارے یہ سر پہ باندھتا ہوں، یہ تمہارے سارے درد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور خواب میں شہید نے پٹی باندھی، اور جب شہید کی ماں خواب سے اٹھی تو دیکھا وہ سبز پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یہ سچا واقعہ ہے، خدا اطلاع گل پائے گا نہیں کہ ہاں وہ پہنچی، جب مر جاتے زندہ تھے وہ جا کے پہنچی اور کہا آغا یہ دیکھیں یہ خواب ہے اور یہ میں نے پٹی دیکھی۔ آغا نے تائید کی کہ شہید زندہ ہیں، جن کا ایمان کمزور ہے انہیں بتانے کے لیے اسی کرامات ہوتی ہیں، شہید زندہ ہے۔ تو عزیزان گرامی کیونکہ ان کے محبوب وہاں پر ہے۔ اور جو قوم موت سے ڈرتی ہے، اللہ اکبر، وہ دنیا میں ایک بار نہیں مرتی، 1000 بار مرتی ہے۔ جو موت سے ڈرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اللہ نے اس لیے۔ اب یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ داعش بدماشوں نے جو عراق پہ قبضہ کیا تو ایک قوم ہے یزیدی۔ اب یزیدی تو پتہ نہیں کیوں ان کا نام یزیدی کہتے ہیں، یزیدی کہلاتے۔ وہ نہیں لڑے داعش سے، ہاں موت کی وجہ سے ڈر گئے۔ ان پہ کتنا ظلم ہوا، یعنی ان کی عزتوں کو لوٹا گیا، ان کی عورتوں کو بیچا گیا۔ بتائیے جو بندہ موت سے ڈرتا ہے اس کے سامنے اس کی بیٹی کی عزت لوٹی گئی، ہاں ماں کی عزت لوٹی گئی، بہن کی۔ اب کتنی مرتبہ یہ بے غیرت مرا، اگر مر جاتا ہاں تو شہید ہو جاتا۔ تو جو ڈرتا ہے وہ ایک مرتبہ نہیں، موت تو ایک مرتبہ آتی ہے نا۔ جو موت سے ڈرتا ہے وہ 1000 بار مرتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، اس کی عزت محفوظ ہے۔ آج جو دنیا ایران سے ڈر رہی ہے، یہ کرونا کی جو سازش تیار کی تھی کہ ایران سے ہم لڑ نہیں سکتے، 8 سال کی جنگ، پوری دنیا ادھر تھی، اس وقت روس بھی ادھر تھا، ایران کو اللہ نے فتح دی۔ کیوں؟ موت کا ڈر نہیں تھا، شہادت کا جذبہ تھا۔ علم عرفان یہ اہل بیت کا خاص علم ہے، جو ان کے خاص اصحاب کو انہوں نے تعلیم فرمایا، کسی اور کے پاس۔ البتہ جھوٹا عرفان دنیا میں ہے، پیری مریدی کا چکر، مگر یہاں عرفان کی تعریف حضرت آیت اللہ حسن زادہ عامری نے ایک جملے میں کی ہے، وہ حقیقی تعریف ہے جو اہل بیت نے بھی کی ہے۔ عرفان کیا ہے؟ از خدا جز خدا چیزی مہا، خدا سے، خدا کے سوا کسی اور چیز کا سوال نہ کر، نہ دولت کا، نہ دنیا کا، نہ شہرت کا۔ اگر خدا سے سوال کر تو اس کی محبت کا سوال کر۔ یہ عرفان، یہ پیری مریدی والا جو سلسلہ چلتا ہے پاکستان انڈیا میں، وہ عرفان نقلی ہے، جھوٹا ہے۔ تو عرفان علم اہل بیت کا علم ہے، تو استاد شاگرد تھے، اور اس کا مقصد ہے کہ برزخی آنکھ انسان کی کھل جائے۔ برزخی آنکھ کھل جائے تو انسان پھر گناہ پہ کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ یعنی انسان جب قبر میں دیکھے پتہ چلے کہ اس بندے پہ عذاب ہو رہا ہے، اگر ایک بھی عذاب کو انسان دیکھ لے تو پھر گناہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ ہم اندھے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کی لذت نظر آتی، عذاب نظر نہیں آتا۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا، 40 دن اعمال تھے،
انہوں نے کہا مگر تجھے باہر نہیں نکلنا ہے، 40 دن روزے رکھنا ہے، یہ اعمال، یہ عبادت، یہ سجدے میں یہ ذکر کرنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 1001 مرتبہ، یہ مختلف عبادات ہیں جو یہ حضور بتاتے ہیں، وہ اس میں مشغول تھا۔ اب اچانک باہر شور ہوا زیادہ، جس سے جھگڑا ہو گیا، کیا ہوا؟ انسان یہ بھول گیا کہ مجھے باہر نہیں نکلنا ہے، یہ جلدی سے باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو اسے اپنا ایک دوست نظر آیا، مگر اس کی باطنی شکل نظر آئی کہ وہ خنزیر جیسی شکل تھی، یہاں سے خون بہ رہا تھا۔ اب یہ سمجھا کہ استاد نے کیوں منع کیا تھا، کہ اس ذکر سے انسانوں کی باطنی شکل نظر آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ولا تجسسوا، کسی کی باطنی شکل ڈھونڈنا کہ یہ کیسا ہے، یہ حرام ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے نا، اس کی قبر میں نہیں جانا۔ خود آیت اللہ علیہ بہجت کہتے ہیں کہ وہ اکثر ان کو لوگوں کی اصلی شکل نظر آتی تھی، کم دیکھتے تھے، ہمیشہ سر جھکا، انہیں تکلیف ہوتی تھی، ان کا ذکر بھی یا ستار مجھے مت دکھا مت دکھا، تکلیف ہوتی کہ مومن ہے مگر اندر میں باطن میں خنزیر ہے، حیوان ہے، بھیڑی ہے۔ تو کہا یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن دیکھوں تو صحیح کہ یہ سور کی شکل میں کیوں ہو رہا ہے۔ جا کے اسے تھا بھی ظاہراً مومن تھا، قسم دی کہ تجھے خون امام حسین کی قسم، بتا تم اس وقت کس ارادے سے جا رہے؟ وہ بھی ڈر گیا، نہیں بتایا کہ تم مجھے خنزیر نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ آپ نے بڑی قسم دی، مجھے اس وقت شیطان نے بھٹکا ہے، بیچاروں ایک مومن سے فراڈ کرنے، دھوکہ کر کے اتنا پیسہ کما۔ تو اب یہ سمجھا کہ جب انسان کسی مومن سے، کسی انسان سے خیانت کرتا ہے، اس کا باطن خنزیر جیسا نجس ہوتا ہے، تو کیا اس کو ہدایت دوں؟ کہ تو یار مومن ہو کہ مومن کو دھوکہ دے رہے؟ کیا تو نے امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں سنا؟ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو کیا فرمان کہ امام پاک نے فرمایا ہے میرے بابا مظلوم حسین کا قاتل شمر اگر وہ خنجر مجھے امانت میں دے جس خنجر سے میرے بابا کا گلا کاٹا، تو بھی میں خیانت نہیں کروں۔ ہاں، جملہ بڑا سخت تھا، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا نے یہ فرمایا، دیکھا جیسے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی صورت بدلنے لگی، دوبارہ انسانی شکل ہو گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں گناہ توبہ میں، توبہ کیا ہے؟ گناہوں پہ رونے کا نام ہے، کہ جس گناہ میں آنسو بہاؤ گے اس گناہ کا اثر مٹ جاتا ہے۔ دنیا میں، قبر میں، قیامت میں، ہر جگہ اثرات مٹ جاتے ہیں۔ تو عزیزو، واقعاً یہ توبہ اللہ کی بہت بڑی رحمت، بہت بڑی رحمت۔ اللہ پاک نے کسی کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، جب تک ہم زندہ ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اسی لیے امام خمینی کے استاد آیت ملکی تبریزی، ان کی قبر سے بھی فیض لیا کریں، قبر یہیں پر ہے، شیخین امام خمینی کے استاد ہیں، یعنی 11 مرتبہ جا کے سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں اور الحمد کے ساتھ آپ کی حاجت پوری ہو جاتی۔ یہ کئی لوگوں نے آزمایا ہے، یعنی قبروں میں بھی ان اولیاء خدا کی بڑی طاقت ہے۔ ایک قبر جو ہے ہم نے خود بھی آزمائی کہ اولیاء خدا یہاں دفن ہے، اقامے کا مسئلہ ہے، اور مسئلہ ہے، جتنی بھی مشکلات اقتصادی آپ حل کر سکتے ہیں۔ اولیاء آیت اللہ کشمیری، ہاں جی، وہ بھی آیت اللہ سید علی قاضی کے شاگرد ہیں، آیت اللہ بہجت کے استاد تھے، ان کی قبر بھی حرم پاک کے اندر ہے، سمجھے نا، علامہ طباطبائی کی قبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے آیت اللہ کشمیری، یہ بھی آزمایا ہے۔ ان کی قبر پہ کہ شب جمعہ آپ جا کے 100 مرتبہ سورہ نازلہ ہدیہ کریں، دیکھیے کیا معجزہ ہوتا ہے۔ خود ہم نے دیکھا، وہ یہ بزرگ زندہ ہیں، وہ چیز آپ سوچ نہیں سکتے آپ کو عطا کریں گے، یہ بڑے اولیاء خدا ہیں۔ یا اگر کوئی حاجت ہے نا آپ کی، تو ایک مرتبہ سورہ الحمد، 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں، کہ جتنے اولیاء خدا قم میں دفن ہیں، مشہد میں دفن ہے، کربلا نجف میں، بس دیکھیے آپ کا کام کتنا جلد ہو جاتا ہے۔ یہ اولیاء خدا ہے۔
تو آیت اللہ ملکی تبریزی کہتے تھے کہ جب آپ صبح کو اٹھتے ہیں نا یہ کام ضرور کیا کریں. تو حدیث میں ہے کہ اللہ نے 24 گھنٹے خلق کیے ہیں اور 24 گھنٹے میں 24 خزانے خلق کر سکتے ہیں. 24 خزانے آپ کے لیے 24 گھنٹے. ہاں اگر برنامے کے ساتھ ہو تو آپ 24 خزانے حاصل کر سکتے ہیں. اگر برنامہ نہ ہو تو صفر ہے, کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. ہاں مثلا آپ معین کریں. ہاں جی چلتے پھرتے وضو کے ساتھ, اول وضو سلاح المومن, رزق بڑھتا ہے, عقل بڑھتی ہے, جوان تر انسان رہتا ہے, عمر بڑھتی ہے, ہمیشہ وضو میں رہے. اب مثلا آرام سے کر پہ مجھے 1000 مرتبہ آج یہ عادت ہے, آسان ہو جائے. پہلے مشکل لگتا, پریکٹیکلی کر کے دیکھیں 2 گھنٹے میں ہو جائے گا. 1000 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے؟ بس اس وقت مومنین بیچارے دبئی میں گرفتار ہیں, اس نیت سے پڑھیں کہ جو بھی جیل میں ہو 1000 مرتبہ تجربہ ہے, قل هو اللہ پڑھیں وہ آزاد ہو جاتا. حتیٰ لوگوں کو اوپر قتل کا ہوتا خطرہ تھا کہ وہ پھانسی دی جائے گی, جھوٹا ہے الزام, پڑھا الحمدللہ آزاد ہو گئے. 1000 مرتبہ قل هو اللہ. ہاں کوئی مومن, مگر نیت کیا ہوگی, میں خود جو شیطان کے جیل میں ہوں نفس کے, اس سے آزاد ہو جاؤں. 2 گھنٹے کا کام ہے, ہم سمجھتے ہیں, مگر 1000 سورہ قل هو اللہ احد یہ آپ کی قبر کا سرمایہ ہے. وہ جو صحابی تھا نا, رسول خدا ننگے پاؤں اس کے جنازے میں چل رہے تھے. رسول خدا آپ ننگے پاؤں, فرمایا اس صحابی کے جنازے میں ہزاروں لاکھوں فرشتے آئے. وہ کیوں؟ کہ یہ قل هو اللہ احد بہت پڑھتا تھا.